اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب المساقہ حدیث 2375۔ یہ حدیث شریف پہلے گزر چکی ہے لیکن اور یہ گزری بھی ہے اس میں 2089 میں اس کی شرح گزر گئی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی بات سمجھانے والی ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، ایک بدر میں غنیمت کے طور پہ ملی تھی اور دوسری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے دی تھی۔ تو انہوں نے دعوت ولیمہ میں کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ ان دونوں پر اصغر گھاس جو وہاں پہ ہوتی تھی اس علاقوں میں مدینہ وغیرہ میں سارا، کہ وہ میں اس پہ لاد کے دونوں پہ ان اونٹنیوں پہ لے جاؤں گا اور بازار جو ہے بنی قینقاع کا جو بازار ہے وہاں ایک سنار ہے اس سے مدد لوں گا، کیونکہ یہ اصغر گھاس جو ہے وہ ان کے استعمال میں آتی تھی، یہ والی۔ اب یہ واقعہ ہے اس وقت کا کہ جب شراب پہ ابھی پابندی نہیں لگی تھی، حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ تو حمزہ بن عبد المطلب اسی گھر میں بیٹھے شراب پی رہے تھے، ساتھ میں گلوکارہ بھی تھی اور وہ یہ گا رہی تھی کہ آگے بڑھ کے اونٹنیاں لے لو، فربہ پرگوشت جس کو کہتے ہیں۔ حضرت حمزہ جو ہے وہ اونٹنیوں کی طرف جھپٹے، تلوار لے کے ان کی کوہان کاٹ دی، پیٹ چاک کر دیے، پھر دونوں کے جگر جو ہے وہ نکال دیے دونوں اونٹنیوں کے، اور کوہان جو ہے وہ کاٹ کر لے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بیان کیا کہ میں نے ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے دہشت زدہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے پاس زید بن حارثہ بھی تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ساتھ چلے، اور حضرت زید بھی ساتھ تھے کہ ساتھ ہم روانہ ہوئے، اور جب حضرت حمزہ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بہت ناراض ہوئے، غصہ ہوئے۔ حضرت حمزہ نے نگاہ اٹھائی اور کہا کیا تم محض میرے باپ دادا کے غلام نہیں ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں واپس ہوئے، کھڑے کھڑے واپس ہو گئے اور ان کے پاس سے چلے گئے۔ یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ۔ اس واقعے سے استدلال لیا جاتا ہے مختلف چیزوں میں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رشتہ دار کی جو جانور ہیں ان پہ ان کو اگر کچھ کر بھی دیا جائے تو اسے کوئی نہیں پڑتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ میں استدلال بتا رہا ہوں جو لیا جاتا ہے، اور اس میں ایک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو حضرت حمزہ نے فرمایا کہ کیا تم میرے باپ دادا کے غلام نہیں ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم لوگ مجھ سے رتبے میں جو نسب کے حساب سے ہے کیا رتبے میں اس میں کم نہیں ہو مجھ سے، میں چچا تھے، ٹھیک ہے۔ سو ایک یہ ہے، یہ لیا جاتا
اور دعوت ولیمہ کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا ہے کہ یہ لیا جاتا. کہیں پہ میں نے یہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میری یادداشت میں خرابی نہیں ہے تو، کہ یہ گانا بجانا جو ہے یہ بھی لیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث شریف سے جو بھی استدلال دیا جائے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت حمزہ جو تھے اس ٹائم نشے میں تھے، اور جب کوئی نشے میں ہو تو اس کے کسی ایکٹ کو بھی بطور استدلال نہیں لے سکتے. جیسے پورے صفحے لکھے ہوئے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بڑی سمپل سی بات تھی، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے ہمیں نہ پتہ ہو، یہ بھی ہو سکتا. لیکن ہمارے نزدیک اس حدیث سے استدلال لیا جا سکتا ہے. اگر کوئی استدلال لیا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جب کوئی نشے میں ہو تو پھر اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے. اس سے یہ ایک استدلال لیا جا سکتا. دوسری سی بات یہ ہے کہ اس واقعے کو یہ کہہ کہ شراب نہیں پی جا سکتی کہ جی حضرت حمزہ بھی تو پی رہے تھے، وہ اسی حدیث شریف میں نیچے جواب ہے اس کا کہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس حدیث شریف کا دھیان رکھنا. چیپٹر 14 باب القاطعی، قطعۃ اراضی یعنی جاگیریں دینے کا بیان. یہ حدیث نمبر 2376 ہے. اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ان یقطع من البحرین کہ بحرین کی زمینیں جو ہیں وہ بانٹ دی جائیں. اچھا جی. فقالت الانصار، تو انصار کہنے لگے حتیٰ تقطع لاخواننا من المہاجرین مثل الذی تقطع لنا، کہ حتیٰ جب تک تقطع لاخواننا من المہاجرین مثل، کہ جب تک مہاجرین میں ہمارے جو بھائی ہیں ان کو بھی نہ دی جائیں مثل الذی تقطع لنا، جیسے کہ جس طرح کی ہمیں دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. قال، کہنے لگے سترون بعدی، آپ سے فرمایا کہ میرے بعد تم دیکھو گے، جلدی دیکھو گے. اثارتاً، اب یہاں یہ جو لفظ ہے اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ مختلف لوگ کرتے ہیں. جو کامن ٹرانسلیشن میں نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ اس کا مطلب وہ لیتے ہیں کہ تم پر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ آثار جو ہے وہ یہ ہے کہ تم دوسروں کے زیر اثر ہو جاؤ گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ یہ انصار میں جو خلافت تھی یا حکومت کہہ لیں آپ، وہ انصار میں نہیں کبھی رہی، وہ رہی ہے مہاجرین میں، قریش میں. تو یہ انصار ان کے زیر اثر رہے ہمیشہ. اس میں یہ مسئلہ. فاصبروا، پھر صبر کرو، حتیٰ تلقونی، یہاں تک کہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے. کہاں ملاقات ہو جائے؟ حوض کوثر پہ. ٹھیک ہے. یہ اگلی آیت کے ساتھ، اگلی حدیث کے ساتھ اس کی شرح کریں گے انشاءاللہ تعالی. چیپٹر 15 کتاباتی القاتی، قطعۃ اراضی کی ملکیت لکھ کر دینا. 2377. یہ وہی حدیث ہے جو پچھلی والی تھی. اب معاملہ کیا ہے، اس معاملے کو ذرا پہلے سمجھ لیں، کیونکہ جب تک اس کی بنیاد سمجھ نہیں آئے گی تب تک اس کو سمجھنے مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے.
3 طرح کی زمینیں کسی بھی حکومت کے پاس ہوتی ہیں. ایک وہ زمین جو ان کے اپنے ملک کی ہے، ایک وہ زمین اس علاقے کی جس کو وہ فتح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تیسری جو زمین ہے وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں نے حملہ کیا اور وہاں پہ جس طرح خیبر کی زمینوں میں شروع میں ہوا تھا کہ زمینیں جو ہے صلح ہو گئی اور زمینیں انہی کے پاس رہنے دی گئی اور اسے جزیہ لے لیا گیا. ٹھیک ہے، یہ 3 قسم کی زمینیں ہیں. اب اس میں جو یہاں بحرین کی زمینوں کی بات ہو رہی تھی، یہ صلح کے ذریعے حاصل کی گئی تھی، اور وہاں کے باشندے جو ہے وہ جزیہ ادا کرتے تھے، مجوسی تھے، جو کہ خراج اور خمس کے قائم مقام ہے. لہٰذا یہ زمینوں کی تقسیم نہ تھی بلکہ جزیہ کی تقسیم تھی، اور جزیہ اقنیہ کے لیے لینا جائز ہے. لیکن بعض روایت میں ہے کہ زمین کی تقسیم تھی اور صرف انصار کو زمین دینے کی وجہ یہ تھی کہ اتنی زمین ہی موجود نہ تھی کہ ساروں کو دی جاتی. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر انصار کو پریفر کیا گیا کہ ان کو دے دی جائے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جو مہاجرین ہیں ان کو بھی دے دیں، پھر ہی ہمیں دیں، کیونکہ بیلنس ہو جائے گا سارا. اس لیے کہ جب مہاجرین آئے تھے تو انصار نے اپنا سارا کچھ دیا تھا، ان کو 50% دیا تھا، اس کی یہ وجہ تھی. 4 ہجری میں بنو النضیر کو جلا وطن کرنے کا حکم دیا. ان کے باغات زمینیں مہاجرین یعنی قریشی مسلمانوں میں اور انصار میں تقسیم کر دیں. لہٰذا بحرین میں بھی انصار نے اسی روایت کو جاری رکھنے کی درخواست کی. ٹھیک ہے، اچھا. سترون آبادی اثارتاً فاصبروا حتی تلقونی، یہ بھی سمجھایا. یہ علم غیب کا ثبوت ہے کہ آنے والے وقت کی اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اشارتاً فرمایا کہ خلافت انصار میں نہیں ہوگی بلکہ انصار دوسرے قریش کے زیر اثر ہو جائیں گے، اور آپ کی ملاقات صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ جو ہے وہ حوض کوثر بھی ہوگی. تلقونی، یہ جو بھی ٹرانسلیشن کرتے سمجھایا. اب معاملہ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے، تو یہ جو 2 احادیث ہیں، ہے تو یہ ایک جیسی احادیث ہیں، یہ ایکچولی ہے جو ہیڈ آف اسٹیٹ زمینیں تقسیم کرتا ہے نا، تحفتاً دے دی، لے جاؤ. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. اس کا معاملہ کیا ہے، یہ اس پہ بیس کر رہی ہے. جو بھی 3 طرح کی بتائی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے، نمبر 1 جو کہ اپنے ملک کی زمین ہوتی ہے، نمبر 2 مفتوحہ علاقوں کی جو زمین ہے وہ، اور نمبر 3 جو ہے وہ جو صلح کے نتیجے میں جس طرح یہ بحرین کی زمین ہے. ٹھیک ہے، اچھا. علامہ بدر الدین عینی کے مطابق اس حدیث میں دلیل ہے کہ ملک کا سربراہ مقبوضہ اراضی اور جاگیریں مستحق افراد کو تقسیم کر سکتا ہے، دے سکتا ہے مستحق افراد کو. ٹھیک ہے، اب یہ وہ ہے مقبوضہ یعنی مفتوحہ یا مقبوضہ آپ کہہ لیں اس کو، کہ ایڈیشنل لینڈ جو آپ نے کسی دوسرے علاقے کو فتح کیا اس کی جو زمینیں ہیں وہ سربراہ مملکت دے سکتا ہے بطور عطیہ، تحفہ، ٹھیک ہے، عطا جس کو بخشش کہتے ہیں، بخشش میں دے دینا. ٹھیک ہے، مگر وہ جو پہلی زمینیں ہیں جو اپنے ملک کی ہیں وہ نہیں دے سکتا. وہ ایکچولی ہوتی ہیں پبلک پراپرٹی. پبلک پراپرٹی میں ہیڈ آف اسٹیٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے اپنے طور پہ جو ہے وہ آتم تائی بن جائے اور فلانے کو دے دو تو فلانے کو دے دو تو فلانے کو دے دو. ٹیل می ون تھنگ،
پاکستان کوئی علاقہ تو فتح کر نہیں رہا، یہی ہے نا. جی بالکل. ابھی تو یہ کام نہیں ہو رہا ہے. ٹائم ول کم جب زمین نہیں ہوگی اور جن کو زمینیں ملتی ہیں، پلاٹ ملتے ہیں، وہ کہیں گے جی ہمارے پہلوں کو ملے تو ہمیں کیوں نہیں مل رہے، تو کہاں سے دیں گے. ہے نا بات سوچنے والی. زمین ہوگی تو دیں گے نا، جب زمین نہیں ہوگی تو پھر کہاں سے دیں گے. اس چیز کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ریووٹ کیا، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ ابن عون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو زریق کے ایک شخص نے بیان کیا کہ ابو بکر نے طلحہ کے نام ایک زمین کر دی اور ان کے لیے اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھ دی اور اس پر گواہ بھی بنا دیے، جس میں حضرت عمر کو بھی شامل کیا گیا. یہ میں حضرت اور یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نہیں ساتھ پڑھ رہا تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو کہ احادیث میں یہ لفظ نہیں ہوتے، حضرت بھی نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے وہ صحابہ نے بیان کیا ہوتا تو وہ تو اپنے کیونکہ ہم اثر ہیں ان کے، تو وہ تو یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں یہ چیزیں استعمال. ٹھیک ہے، گاٹ اٹ. کبھی جی بے ادب ہے، بے ادب کی بات نہیں ہے، ایک چیز سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں آ گئی. اب اس میں عمر بھی شامل تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. طلحہ جن کو زمین دی گئی تھی تحریر لے کر حضرت عمر کے پاس گئے، کہا کہ اس پر مہر لگا دیں. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس پر مہر نہیں لگاؤں گا. کیا یہ لوگوں کو چھوڑ کر صرف تیرے لیے؟ ٹھیک ہے. طلحہ شدید غصے کی حالت میں چلے گئے. پھر وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا اللہ کی قسم میں نے نہیں سمجھ پایا کہ تم خلیفہ ہو یا عمر خلیفہ، کیونکہ خلیفہ دے رہے ہیں اور جو گواہ جن کو بنایا وہ کہتے ہیں میں نہیں کرتا، یہ صرف تیرے لیے رہ گئی، اور کوئی نہیں بچا جس کو دیے جا سکے. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، یعنی مراد یہ تھی کہ میں ہی خلیفہ ہوں. عمر نے تو صرف انکار کیا. مصنف ابن ابی شیبہ کتاب السیر یہ سارا اس کا ریفرنس دیا ہوا ہے، حدیث کا نمبر جو ہے وہ 33,031. ایک دوسرا واقعہ اس سے زیادہ کلیئر ہے، اس سے نیچے ہے یہ سارا اس کا. حضرت عبیدہ سے روایت ہے کہ اوعینہ بن حصن و اقرع بن حابس ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، ہمارے قریب ایک شوریدہ زمین ہے جس میں وہ ہوتا نا شورا اور کلم، وہ اس کے اندر کلر، ہاں سیم اور تھور والی، جس میں نہ گھاس ہوتی ہے نہ کوئی فائدہ مند شے. ٹھیک ہے. آپ اگر دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کھیتی باڑی کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کر دیجیے. چنانچہ آپ نے وہ زمین انہیں دے دی. حضرت ابوبکر نے وہ زمین ان دونوں حضرات کو دے دی، ان دونوں کو. اوعینہ بن حصن، اقرع بن حابس. ٹھیک. اور اس کے متعلق ایک تحریر بھی لکھ دی، یعنی وہ جو آپ جس طرح کہہ لیں کہ ٹرانسفر ڈیڈ لکھ دی آج کے دور کے مطابق. اور عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے متعلق گواہ بنا دیا، جبکہ وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھے، لوگوں میں موجود نہ تھے. یہ دونوں حضرات بڑے خوشی خوشی کے زمین میں مل گئی ہے. گئے بھی کس کے پاس ہے؟ حضرت عمر کے پاس، کہ تاکہ ان سے گواہی ڈلا لیں کہ جی آپ کا نام گواہی میں لکھا ہوا تو آپ اس پہ سائن کر دیں کہ آپ گواہ ہیں، اس کا ہمیں مل گئی. جب انہوں نے سنا نا کہ اس مکتوب میں کیا ہے، یعنی وہ جو تحریر ہے، تو انہوں نے وہ تحریر ان کے ہاتھ سے لے لی. انہیں پتہ چلا ٹرانسفر ڈیڈ ہے، اس پر تھوکا. ٹھیک. اور اس کو مٹا دیا، جس سے یہ جو دونوں حضرات تھے یہ والے یہ ناراض ہو گئے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے حضرت عمر کو برا بھلا کہا، کو بری بات کہی ان سے. انہوں نے یہ کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تمہاری دل جوئی کرتے تھے، اب اسلام کی افرادی قوت کمزور تھی. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، ہاں. اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا کر دیا تو تم دونوں جاؤ، میک این ایفرٹ، کماؤ. اگر میں اس کی حفاظت نہ کروں گا، یعنی اس زمین کی، تو اللہ تعالیٰ تمہارا لحاظ نہ کرے گا کیونکہ تم ناحق لے رہے ہو. یہ آپ سمجھے؟ دونوں غصے کی حالت میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا اللہ کی قسم ہمیں یہ معلوم نہیں کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہے. آپ نے فرمایا عمر ہی ہوتا اگر وہ چاہتا. یہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ وہ ہوتے خلیفہ تو عمر ہی ہوتے اگر وہ چاہتے. اتنے میں عمر بھی غصے سے بھرے ہوئے حضرت ابوبکر کے پاس آ کے کھڑے ہو کے کہا مجھے اس زمین کے بارے میں بتایا جو آپ نے ان دونوں آدمیوں کو جاگیر میں دے دی، کیا یہ آپ کی زمین ہے یا تمام مسلمانوں کی زمین ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک تمام مسلمانوں کی ہے، پبلک پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر نے کہا تو پھر آپ نے کس وجہ سے مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر صرف ان دونوں کو زمین کے لیے مخصوص کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے ان لوگوں سے مشورہ کیا. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں سے مشورہ کیا جو میرے ارد گرد ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے اس کا مشورہ دے دیا. حضرت عمر نے کہا آپ نے تو اپنے ارد گرد والوں سے مشورہ کیا نا. میں مسلمانوں کے وسیع مشورہ اور رضامندی کا اعتبار کرتا کہ میں تمام مسلمانوں سے پوچھتا کہ بھئی یہ زمین دینی ہے یا نہیں دینی، کیونکہ یہ پراپرٹی تمام مسلمانوں کی ہے، خلیفہ کی نہیں ہے یہ پراپرٹی. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس خلافت کے معاملے میں تم مجھ سے اقویٰ ہو، یعنی تم مجھ سے زیادہ مضبوط ہو، لیکن تم مجھ پر غالب آ گئے. کیونکہ حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کے نا عمر نے اٹھا دیا تھا کہ ہم ان کو مانتے ہیں خلیفہ. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے اس ٹائم ہی کہا تھا لیکن تم نے جو ہے وہ میری بات ہی نہیں مانی اور مجھے کہا کہ نہیں تم ہی ٹھیک ہو. یہ اس طرح کی بات سمجھے. یہ جمع الجوامع المعروف بے جامع الکبیر جلال الدین سیوطی کی مسند عمر بن الخطاب حدیث کا نمبر 1322 قاہرہ سے پرنٹ ہوئی. یہ کنز العمال میں بھی 9151 نمبر پہ یہ حدیث شریف موجود ہے. یہ وہ دور جب ان کو یہ اجازت تھی کہ اگر خلیفہ کوئی غلط کام کرے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے روکا. یہ پبلک پراپرٹی ہے، پبلک پراپرٹی نہیں دی جا سکتی. پبلک پراپرٹی آپ بیچ سکتے ہیں، گورنمنٹ بیچ سکتی ہے، لیکن اس کا پیسہ جو ہے وہ بیت المال یا نیشنل ایکسچیکر میں آئے گا. میری بات سنیں، مارکیٹ میں ایک پلاٹ جو ہے وہ 2.5 کروڑ کا، ٹھیک ہے، آپ کو چند لاکھ میں دیا جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ نیشنل ایکسچیکر کو کتنا نقصان ہوا. پھر کیا ایسا نہیں ہوتا؟ بس دیر از نو انٹائٹلمنٹ وٹس ایور کسی کے لیے بھی، یہ نہیں ہے. تو وہ کیا ہوا، وہ مفتی ہوئی نا. پھر کوئی کہہ رہا ہے نا مفت میں ہی پڑی نا. ٹھیک ہے. ایک رات میں کروڑ پتی ہو جاتے ہیں. وہ ایک طرف سے پلاٹ ان کو ملتا ہے، اگلے 1-2 دن میں وہ بیچ دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ شریعتاً جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کو نیلام کریں، جو پیسہ اس سے حاصل ہو وہ قومی خزانے میں جائے اور وہ لوگوں پہ خرچ ہو. یہ ہے اس کا یہی ہوتا. جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے، یہ اگر میں اس کی حفاظت نہ کروں گا تو اللہ تمہارا لحاظ نہ کرے گا. یہ ہے مسئلہ. مطلب انہوں نے یہ ساز لایا کہ میں نے تمہارے ہی حق بہتر کیا، تمہارے لیے بہتر کر رہا ہوں. کہ دنیا میں تو تم لوگ یہ لے لو گے لیکن آخرت میں تمہارا لحاظ نہیں ہوگا کہ تم لوگوں نے یہ اس لیے لیا کہ جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وہ مخالفت القلوب ہوتا ہے نا
کہ وہ تاکہ دل بدل جائے اور یہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں، تو اس وجہ سے دیا جاتا تھا. تو وہ ریزن تو بعد میں رہی نہیں، سمجھے. وہ زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں پڑھا ہم نے، یہ وہی چیز ہے. سو یہ یاد رکھنا، جو کانکرڈ علاقے ہیں، مفتوحہ علاقے جن کو فتح کیا گیا ہے، ان کی زمینیں تو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ فوج نے کیا تو فوج میں انہوں نے اپنے جو لشکر میں ہوتے تھے ان کو وہ تقسیم کر دیتے تھے، یا جس طرح یہ انصار کی بات ہو رہی تھی، انصار کو دے دیے تو وہ دیے جا سکتے ہیں. یہ تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتا ہے. لیکن جو اپنی جو پراپرٹی ہے اپنے ملک کی، وہ سربراہ مملکت نہیں دے سکتا. یہ فرق یاد رکھنا، ٹھیک ہے. چیپٹر 16 حلب الابل علی الماء، اونٹنی کو پانی کے پاس دونا یعنی دودھ نکالنا اس کا. یہ 1402 میں گزر چکی. اسی لیے دیکھا ہوگا نا، جانوروں کو جب دودھ نکالتے ہیں تو ان کو پانی پلاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہی ہے کہ اونٹنی کا حق ہے کہ اس کو پانی کے پاس دوہا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی لیے جانوروں کے سامنے پانی رکھا جاتا. چیپٹر 17 جس کو پھلوں کے باغ یا کھجوروں کے باغ سے گزرنے ان کو سیراب کرنے کا حق ہو. یہ ترجمہ الباب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من باع نخلا بعد ان تعبر فثمراتها للبائع، کہ جس نے کھجور کا درخت قلم یعنی پیوند لگنے سے پہلے بیچا تو اس کا پھل بیچنے والے کے لیے. یہ 2204 میں ہے صحیح بخاری میں. اور یہ نچلی جو ہے، لہٰذا بائع کے لیے گزرنے کا راستہ درختوں کو پانی دینا بھی ہے یہاں تک کہ پھل اتار لیے جائیں. اور اسی طرح صاحب عریہ کے لیے. صاحب عریہ کیا ہے، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. عریہ اس درخت کو کہتے ہیں جس کا پھل مالک نے دوسرے کو بطور ہبہ دے دیا ہو، گفٹ کر دیا ہو، کہ وہ غریب لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یا کھا لیں یا اس کو بیچ کے اپنا کوئی چیز بنا لیں. تو وہ ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں کچھ درختوں کو کہ ان درختوں کا جو پھل ہے وہ تمہارے لیے، ٹھیک ہے. اس کو ان درختوں کو عریہ کہا جاتا. اچھا جی، یہ 2204 میں گزر چکی ہے اس کی شرح. اور یہ حدیث شریف جو ہے یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پیوند کاری کے بعد کھجور کا درخت خریدا تو اس کا پھل بیچنے والے کا ہے جب تک کہ خریدار اس درخت کو پھل کے سمیت خریدنے کی شرط نہ لگا دے، ٹھیک ہے. اور جس نے ایسا غلام خریدا جس کے پاس مال ہو تو وہ مال بیچنے والے کا ہے جب تک خریدار غلام کو بما اس کے مال کے خریدنے کی شرط نہ لگا دے، ٹھیک ہے. یہ سمپل ہے. حدیث 2380 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت عطا فرمائی کہ آرایا یعنی حبہ شدہ کھجوریں جو ہیں ان کی بیع اندازہ لگا کر خشک کھجوروں یعنی چھواروں کے عوض کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. بیع آرایا کا معنی کیا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا پہلے لیکن رپیٹ کر دیتے ہیں کہ ایک شخص کسی ضرورت مند کو اپنے باغ سے تازہ کھجوریں توڑنے کی اجازت دے دے، جس طرح بھی ہم نے عریہ وہ درخت جو ہے وہ، پھر اس کے بار بار آنے سے اس کو حرج ہو مالک کو، تو وہ اس کو تازہ کھجوروں کے عوض اندازے سے 5 وسق چھوارے دے دے. یہ صورتاً بیع ہے لیکن اصلاً صدقہ یا ہبہ ہے، ٹھیک ہے. کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ بار بار آئے توڑے، تو وہ کہتے ہیں کہ تازہ کھجوریں جو ہیں ان کے عوض چھوارے 5 وسق دے دے. یہ لمٹ ہے اس کی، ٹھیک. 2381
یہ بھی 1478 میں گزر چکی ہے۔ مخابرہ، محاقلہ، مزابنہ اور پھلوں کے پکنے سے پہلے ان کی فروخت سے منع فرمایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منع فرمایا۔ اور یہ کہ پھل دینار اور دراہم کے بدلے ہی بیچے جائیں، یعنی قیمتاً بیچے جائیں، اگینسٹ منی، ٹھیک ہے۔ ماں سوائے عرایا کے، عرایا ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ہبہ جو کر دیا جائے وہ۔ حدیث 2382، یہ بھی پہلے گزر چکی ہے 2190 میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک کھجوروں کے عوض اندازے کے ساتھ 5 وسق سے کم یا 5 وسق تک بیع عرایا کی اجازت دی، جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا پیچھے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گئی ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 2383 2384، یہ بھی وہ پچھلے والی ہے اور یہ بھی 2191 میں گزر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کتاب المساقہ جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہوئی۔ سوال یہ آیا کہ یہ آج کل بڑی بحث چل رہی ہے کہ زمین گول ہے یا چپٹی ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن سے آپ اس کو کیسے، قرآن کے مطابق کیا ہے جی؟ زمین کے بارے میں واقعی 2 نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ زمین گول ہے، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ زمین گول ہے، کچھ کہتے ہیں زمین جو ہے فلیٹ ہے، چپٹی ہے۔ اب جن کے نزدیک تو زمین گول ہے وہ استدلال کرتے ہیں مختلف آیات سے، میں نے 1-2 لے لی ہیں تاکہ ٹائم بھی زیادہ نہ لگے اور معاملہ بھی حل ہو جائے۔ یہ سورہ الانبیاء 21واں سورہ 31 سے لے کر 33 نمبر آیت، 3 آیات ہی ہیں، سمجھے۔ چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں آیت نہیں پڑھوں گا، جہاں ضروری ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے ورنہ ٹرانسلیشن ہی کر دیں گے۔ جس نے پڑھنی ہے وہ اس کو پاس کر کے تو اس پہ پڑھ لیں۔ اور ہم نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ایک طرف ڈھلک نہ جائے، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کر سکیں، ٹھیک۔ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور وہ اس آسمان کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ رواسی عرصہ سے ہے، ٹھہرانا، استوار کرنا، والجبال ارساہا، سورہ نازعات آیت نمبر 32، اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا، میخیں ہیں نا یہ زمین کو ٹھہرانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو زمین کو ٹھہرایا گیا، چپٹے کو ٹھہرانے کی کیا ضرورت ہے، ٹھہرایا تو گول کو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تو یہ ہو گئی۔ اچھا، اس میں لفظ تمیدہ ہے، یہ والا، یہ المائدوں سے ہے، کسی چیز کا زمین کی طرح مضطرب ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اور فج ہے، فجاجہ، یہ والا 2 پہاڑوں کے درمیان کشادگی کو کہتے ہیں، بعد میں یہ وسیع راستے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ سبیل، راستہ، اصل جو اس میں اب جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے دیٹ از دس ون، الفلک، ٹھیک ہے۔ یہ کل فی فلک یسبحون، یہ ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے، یہ فلک جو ہے، ایک تو یہ میں نے مفردات القرآن سے لیا، یہ والا، یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی سفینہ یعنی کشتی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فلک کے معنی ستاروں کا مدار یعنی آربٹ ہے، اور کشتی نما ہونے کی وجہ سے اسے فلک کہا جاتا ہے، یہ ہے مفردات القرآن میں۔ المانی.com جو ہے قاموس المانی، اس میں فلک کے معنی یہ 5 دیے ہوئے ہیں۔ کشتی، جو کہ ہم نے یہ دیکھ لیا، چاروں طرف سے کھلا ہوا ریت کا گول ٹیلا، گول، سمندر کی گول اور تیز موج بھنور، بھنور بھی گول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اجرام سوامی کے گھومنے کا مدارج، افلاک، وہ بھی گول، دائرہ، اس کا 5واں مطلب ہے دائرہ فلک کا۔ آل ٹوگیدر یہ سب جو ہے یہ گول ہے، ٹھیک ہے۔
وہ کہتے ہیں یہاں پہ فلک کا جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا فلک کا، دیٹ مینس کہ یہ گول ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اسب یہ ہے نا آیت کے اندر سب ہوں، اس کے اصل معنی پانی ہوا میں تیز رفتاری سے گزر جانے کے ہیں، پانی میں یا ہوا میں، تھرو ایئر اور اوور واٹر. ٹھیک ہے. پھر استعارہ کے طور پر یہ لفظ فلک میں نجوم کی گردش اور تیز رفتاری کے لیے استعمال ہونے لگا استعارتاً. لہذا یہ السبح جو ہے سبحون یہ بھی اس کی دلیل ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری جو آیت دی جاتی ہے وہ سورہ زمر 39واں سورہ 5ویں آیت، خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى الا هو العزیز الغفار. یہاں یہ جو ہے نا یکور، یہ تکویر، کسی چیز کو دوسری چیز پر اس طرح گھمانا یا بل دینا جس طرح پیچ کو گھماتے ہیں، یا جس طرح ماما کو سر کے گرد لپیٹتے ہیں، گھماتے ہیں یا لپیٹتے ہیں، بل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ کہتے ہیں جو یکور کا استعمال ہوا ہے نا یہاں پہ لفظ کا، یہ شو کر رہا ہے کہ یہ گول ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم جو ہے خلق السماوات والارض بالحق، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا. ٹھیک ہے. یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل، اور وہ کیا کرتا ہے رات کو دن پر اور دن پر رات کو لپیٹتا ہے. وسخر الشمس، اور اس نے کام میں لگا دیے ہیں الشمس والقمر، سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، اور وہ کیا کرتے ہیں ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا رہتا. دیکھتے ہیں نا 24 گھنٹے کا دن ہے، اتنے گھنٹوں کے دن ہے، اتنے گھنٹوں کی رات ہے. ٹھیک ہے. سو یہ اسی کی ذکر ہو رہا ہے. اللہ هو العزیز الغفار، سن لو وہ عزت والا بخشنے والا. سو یہ یکور جو یہاں لفظ ہے اس سے بھی زمین کا گول ہونا جو ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رات اور دن جو ہے وہ زمین پہ ہی آتے ہیں نا، اوپر نہیں آتے. یعنی آسمانوں میں رات و دن کا نہیں ہے معاملہ یہاں کا. اب جن کے نزدیک زمین چپٹی ہے وہ کون ہے؟ سعودیہ کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز ابن باز کا فتویٰ ہے کہ زمین چپٹی اور سپاٹ ہے. اور کچھ اور بھی محققین ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تفسیر جلالین میں بھی یہی ہے کہ زمین چپٹی ہے. ٹھیک ہے. ان کی جو استدلال ہے ان کا وہ یہ ہے، الذی جعل لکم الارض مہادا وسلک لکم فیہا سبلا، سورہ طٰہٰ 20واں سورہ 53ویں آیت، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے زمین میں مختلف راستے بنائے. انہوں نے کہا یہ چپٹی ہے. ٹھیک ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، سورہ الغاشیہ 88واں سورہ 20ویں آیت، اور زمین کو کہ وہ کیسے پھیلائی گئی ہو. کہتے پھیلائی گئی، جو پھیلائی جاتی ہے وہ فلیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، سورہ نازعات 79 نمبر سورہ 29-30 نمبر آیت. اس کی یعنی آسمان کی رات کو تاریک بنایا اور اس کی روشنی یعنی دن کو ظاہر کیا، اس کے بعد زمین کو بچھایا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ، اب ایک اور صاحب ہیں یہ والے، کیا نام ہے یہ؟ ہاں ڈاکٹر زیکر، وہ کیا کہتے ہیں، وہ انہوں نے چینج ہی کر دیا سارا کچھ. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شتر مور کے انڈے کی طرح سفیریکل ہے. ٹھیک ہے. اور استدلال اسی آیت سے ہے یہ، لیکن جس چیز کو چینج کیا وہ یہ ہے دخاہا،
کہتے ہیں یہ جو دہا ہے نا اس کا معنی ہے انڈے کی شکل، جیسا کہ شتر مرغ کا انڈا. یہ اس کا وہ ہے ایکسٹریکٹ ہے اس جواب کا جو دیا گیا. There is no place in the Holy Quran which says the world is flat. In fact, I told you in my speech, the Quran says in Surah Luqman, chapter 31, verse 29, and Surah Al-Zumar, chapter 39, verse number 5, that the world is spherical. And specifically in Surah An-Naziyat, chapter 79, verse 30, پھر وہ آیت پڑھی گئی عربک کے لکھا ہوا جو آگے. We have made the earth thereafter egg shape like an ostrich egg, which is exactly geospherical. ٹھیک ہے. اس پہ تو جھگڑا اٹھائی اس پہ ہوگا یہ کہاں سے مطلب آ گیا. 1400 سال سے ٹرانسلیشن جو ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ زمین کو پھیلایا. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کو جہاں سے لیا ہے نا دہا کا یہ مطلب، وہ ایکچولی وہ ورڈ یوز ہوتا ہے کہ جب شتر مرغ ریت میں انڈا دے کے نا اس کو جب ریت سے کور کر دے، اس کے اوپر ریت کو پھیلا دے، اس کو کہا جاتا ہے دہا. سمجھے؟ تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے نا وہ انڈا ہی بنا دیا. وہ اس پہ لے دے ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ بحث دوبارہ اس لیے چلی. علامہ ابن تیمیہ کا نظریہ کیا ہے؟ انہوں نے استدلال کیا اس آیت سے، سورہ یاسین کی آیت سے، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وہ یہ وہی حصہ ہے وہ كل في فلك يسبحون جو ہم نے ابھی اوپر دیکھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول درج کیا، فی فلقۃ مثل فلقۃ مغزل. مغزل کہتے ہیں جو سود کاٹنے والا چرخہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فلک ہے یہ سود کاٹنے والے چرخے کی طرح گول ہے. ٹھیک ہے. تو علامہ ابن تیمیہ کے مطابق کیا ہے کہ مسلمان اہل علم کا موقف یہ ہے کہ آسمان گول ہے، اور بہت سارے کبار علماء مسلمین نے اس بات پر مسلمانوں کا اجتماع اور اتفاق کیا ہے، نقل کیا ہے. سوری کبار علماء مسلمین نے مسلمانوں کا اجتماع اور اتفاق جو ہے اس میں نقل کیا ہے کہ اس پہ اتفاق ہے سب کا. مجموع الفتاوی احمد بن تیمیہ فصل سال بن ان کیفیت السماء والارض. یہ میں نے دیکھا ہے اس کو وہاں پہ، کہ وہیں سے میں نے اس کو کاپی پیسٹ کیا. یہ والا یہ جو باب ہے یہ پورا چیپٹر دیا ہوا ہے کہ لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی کیفیت کیا ہے، یہ کیسے ہیں. ٹھیک ہے. حل ہما جسمان کریان، کہ کیا یہ گول ہیں، ان کا جسم گول ہے. ٹھیک ہے. یہ مدینہ منورہ سے پرنٹ ہوئی اور یہ آگے سال لکھا ہوا اس کا. اب مسئلہ یہ اب یہ تو ہو گیا نا فقہ کے حساب سے کہ جو چل رہا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں سائنس کی طرف. یہ ایک تصویر ہے جو کہ سب سے پہلی تصویر ہے زمین کی، یہ ناسا سے لی، اور یہ زمین کے جو مدار ہے اس سے 65 میل دور سے یہ لی گئی ہے. یہ کرو دیکھو، یہ نظر آیا کرو؟ اچھا. یہ پوری اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. 24 اکتوبر 1946 کو یہ تصویر لی گئی، اس لیے بلیک اینڈ وائٹ ہے. ٹھیک ہے. دوسری ٹیلی ویژن پہ یہ اپریل 1 1960 دی ٹیلی ویژن اینڈ انفراریڈ آبزرویشن سیٹلائٹ اور ٹائروس 1 world's first successful weather satellite sent the very first TV picture of the earth from space. گول. وہ نہیں اصل میں یہ میں تمہیں ٹائم نہیں ہے میں تو سمجھاتا، یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے، ہم اس سے نکلے ہی نہیں ہیں. Classic photograph of Earth was taken on December 7, 1972 by the crew of Apollo 17 NASA. اس کو بلو ماربل کہتے ہیں، انہوں نے نام دیا اس تصویر کو بلو ماربل کا.
بنٹا، ٹھیک ہے، بنٹا نہیں ہوتا، تو وہ بلو ماربل کہا انہوں نے اس کو. تو it's a detailed image of our planet against the inky black void of space. Africa and Madagascar can be seen in the frame along with the Arabian Peninsula and Antarctica. یہ برف. نمبر 4، یہ اپولو 8 نے، اس میں اسٹروناٹ تھا ولیم اینڈرس، 1968 24 دسمبر 1968 میں اس نے یہ تصویر لی اپولو سے، زمین کی راؤنڈ، ٹھیک ہے. پھر یہ نیسا نے تصویر لی ایک اور، اورین، یہ جو ہے مون اینڈ ارتھ ایز اے اسپیس شپ ریچز اٹس فردرسٹ پوائنٹ فرام آر پلانٹ، ناسا، نومبر 28. آگے میں خیال سال لکھنا بھول گیا. NASA shared a photo Artemis 1 spacecraft took that shows both Earth and Moon in the background. یہ راؤنڈ، ٹھیک ہے. یہ میکسیمم ڈسٹنس سے لی گئی 2,68,563 میل دور سے یہ تصویر، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب نتیجہ کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کیا، ولا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. سنن ترمذی کی روایت ہے 2906، ٹھیک ہے. اور یہ نیچے وہ، خیر میں نے اس کی وہ حضرت ابن عباس کا قول ہے، یہ قرآن مجید ذو معنی کئی فنون والا، اور اس کے ظاہری علوم اور باطنی علوم ہیں، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، نہ کوئی اس کی انتہا کو پہنچ سکتا ہے. اتنا ہی کافی ہے، باقی آگے بھی پڑھ لینا اگر کسی نے پڑھنا تو. مسئلہ کیا ہے، جب پوچھا جاتا ہے سوال کہ جی کیا زمین گول ہے، آگے سے جواب پتہ کیا دیتے ہیں کہ جی یہ ہدایت کی کتاب ہے، کوئی طبیعات کی کتاب تو نہیں ہے. میں نے پڑھا ہے یہ فتویٰ، اور یہ دیوبندی علماء کا فتویٰ پڑھا ہے میں نے، سمجھے. بابو بات یہ دیکھو، یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ کے قسم یہ میں نے لکھ دیا کہ جب قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے تو اس کی بنیاد عموماً کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی آیات ہی، متعلقہ آیات اور احادیث. لیکن جب سائنس کے حوالے سے قرآن سے رجوع کیا جائے تو اس میں اشارات میں تعویل کی جاتی ہے. اشارات ہوں گے اس کے اندر، موجود ہر چیز ہے قرآن میں، آپ کو سمجھنا پڑے گا. مثال کے طور پر، پھر مثال کوٹ کی الحمدللہ، کہ فزکس میں گریوٹی اور انرجیز کا وجود تجرباتی مشاہدے سے ثابت ہے نا. پھل نیچے ہی گرتا ہے، نیوٹن کا جو. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا وجود ظاہر میں ثابت ہو اس کا ذکر قرآن میں ظاہراً یا باطناً موجود نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے. لہذا جب زمین کی تخلیق کے متعلق آیت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں توانائیوں کا ذکر ہے. اور کیسے؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، سورہ زاریات آیت نمبر 47. ہم نے آسمان کو طاقت سے بنایا، یعنی توانائی سے بنایا، اور بلا شبہ ہم کائنات کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، تخلیق کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. طاقت سے، قوت سے بنایا. سو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر انرجی موجود ہے، ٹھیک ہے. اور وہ یہی چیز ہے، یہ کشش شکل اور ڈفرینٹ انرجیز جن کا ہمیں ذکر ملتا. غلط تو نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے چاند پر انسان کا جانا، یہ چاند، مریخ اور دوسرے جو سیارے ہیں ان کے اوپر جو یہ اسٹڈی مشنز بھیجتے ہیں وہ بھی ثابت ہے. آپ ناسا کی وہ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں جو اپنی انہوں نے بھیجی ہوئی ہے. آج مریخ کو ایسے لگتا ہے جیسے، مریخ کو تم دیکھو تمہیں سمجھ آئے گی، طریقہ کرم اللہ وجہ کا کال سمجھ آتا. دنیا 7 دفعہ بنی ہے، 7 دفعہ اجڑی ہے، سمجھے. وہ ایسے ہی ہے، مریخ کو آپ دیکھو نا تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ اجڑا ہوا، سمجھے. ہاں، اب یہ اجڑ گیا بالکل، پانی بھی غائب ہو گیا سب.
بالکل وہی ہے سر. اب کیا ہوا کہ وہ کیسے نکلتے ہیں زمین کے مدار سے؟ کہ اصول یہ ہے کہ خلائی شٹل کو اتنی انرجی پرووائڈ کی جائے کہ وہ گریوٹی کو اوور کم کر لے، یعنی گریوٹی پہ غالب آ جائے تو پھر گریوٹی اس کو کھینچ نہیں سکے گی کشش ثقل، لہذا وہ جو زمین کا آربٹ ہے اس سے نکل جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ شعور کون دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اسی نے دیا نا سائنسدانوں کو یہ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا اشارہ یہ سورہ رحمان کی آیت میں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ٹھیک. کیا گروہ جن و انس، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو آسمان و زمین کے کناروں کے آر پار ہو سکو تو ہو جاؤ، مگر تم طاقت کے بغیر آر پار نہیں ہو سکتے. اس کے مختلف تراجم کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے وہ پہلا حصہ جو ہے اس کے کیا ہے کہ اگر تم میں طاقت ہے کہ آسمان زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو موت سے بھاگ کر نکل کر دیکھو، ایک یہ کی جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ موت تم کو آ لے گی، تمہارا اس سے بھاگنا کام نہ دے گا. اگر بالفرض وہ آسمان زمین سے نکل بھی جائیں پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ہوں گے، یہ بھی اس کی تفسیر کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ موت کے ذریعے ان کو پکڑ لے گا. اگر تم میں طاقت ہے کہ آسمان و زمین کی چیز جان سکو تو کر کے دیکھ لو. یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے یہ والا جو. لا تنفذون الا بسلطان، سلطان کے کئی معنی ہیں جس میں سے ایک طاقت بھی ہے. ٹھیک ہے. تم میری سلطنت سے نہیں نکل سکتے، تم ملک و اختیار کے بغیر نہیں نکل سکتے اور تمہیں حاصل نہیں ہے. تم جہاں جاؤ گے میری سلطنت ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے اختیار کے بغیر تم نہیں نکل سکتے. یہ مختلف اس کی تفاسیر ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ہم نے جب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو خلائی شٹل کو اصول دیا گیا ہے کیا اس کا کوئی ذکر ہے ہمارے پاس قرآن میں، تو اس کے لیے پھر یہی آتا ہے لا تنفذون الا بسلطان. اور کناروں سے نکلنے کی بات ہو رہی ہے، اقطار السماوات والارض. تو خلائی شٹل بھی زمین کے آربٹ سے نکل جاتی ہے. اب نہیں نہ رہی گا. یہ کومٹ کس لیے آتا؟ پہلے آسمان سے آگے جا ہی نہیں سکتے نا، یہ مسئلہ. اچھا جی. تو اسی طریقے کی یہ آیت ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، سورہ الغاشیہ آیت نمبر 20، 88واں سورہ. یہ ہم نے پیچھے بھی دیکھی ہے. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پھیلائی گئی ہے، سطحت کا، لیکن یہ ہے سطح سے. سطح کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کا بالائی حصہ فلیٹ ہو. ٹھیک ہے. چلو شکر ہے. ٹھیک ہے. تو ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق کیا لکھا؟ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا قول وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ زمین کو دیکھو ہم نے اسے کیسے ہموار کیا. عرب میں کہا جاتا ہے ایک ہموار پہاڑ جس کی چوٹی یعنی ابھرا ہوا حصہ جو ہے وہ ہموار ہو، اسے کہا جاتا ہے عرب میں حبل السطح. اہل تعویل نے اس کے متعلق یہی کہا ہے، اور یہ سطحت کا معنی ہموار ہونا ہے، یہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اور اس کے ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس زمین کو اس طرح ہموار کیا اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ جنت میں جو چاہے بنا دے. ٹھیک ہے. تفسیر طبری جامع البیان سورہ الغاشیہ، یہ وہاں سے لیے میں نے اس کو. اب آ جائیں. یہ دیکھ تصویر دو چیزیں ثابت کر رہی ہے، ایک یہ کہ یہ فلیٹ ہے اور ایک یہ کہ یہ گول ہے. اوپر دیکھ، سمجھ گئے؟ سو اس کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام جو آیات ہیں جن میں زمین کے فلیٹ ہونے کا ذکر ہے وہ دراصل زمین کی سطح سے متعلق ہے، اور جس میں گول ہونے کا اشارہ پایا جاتا ہے وہ دراصل زمین کی حیت کے بارے میں ہے. اس لیے یہ تصویر میں ہمیں گول نظر آتی ہے، جب ہم اس پہ چلتے ہیں تو یہ ہمیں چپٹی نظر آتی ہے، فلیٹ نظر آتی ہے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ جو چاول کھانے کے لیے بڑی پلیٹ نہیں استعمال ہوتی، اس کو دیکھ لینا، باہر سے وہ گول ہے
اندر سے وہ فلیٹ ہے، سمجھے؟ اور دیگچی کے ڈھکن دیکھ لینا، دیگچی کے ڈھکن دیکھ لینا، باہر سے گول ہے، اندر سے فلیٹ ہے، زمین ایسی ہے، ٹھیک ہے؟ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔